صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتائیں گے جو اکثر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ہو جاتی ہے۔ وہ ہے مرض 18، جو ہندی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو اسقاط حمل کہتے ہیں، یعنی حمل کا گر جانا، یا انگلش میں مس کیرج کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اکثر اس سے بچے جو ضائع ہو جاتے ہیں، عورتوں کو ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاج کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے، اور اصل اس کا جو سبب ہے وہ اصل میں خون کی کمی یا زیادہ تفکرات اور ناقص غذاؤں کا استعمال یا بوجھ کا زیادہ اٹھانا، زیادہ مشقت کا کام کرنا اور خوراک کا متوازن نہ ہونا، یہ سب چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر اصل میں جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خون غلیظ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر فاسد مادے آ جاتے ہیں اور زہریلے مادے آ جاتے ہیں، جو اصل میں جب حمل قرار پاتا ہے تو وہی خون بچے کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو پھر وہ جو فاسد مادے خون کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو اصل علاج ہے، کامیاب علاج ہے، وہ یہ ہے کہ حمل سے 2 ماہ پہلے اس کا علاج شروع کیا جائے، اور اس میں زیادہ تر جو اطباء کرام ادویات استعمال کراتے رہے اور قدیم طب کے اندر اور تاریخ طب کے اندر اگر مطالعہ کریں تو اس میں زیادہ تر مصفی خون ادویات استعمال کرائی جاتی تھیں، تاکہ خون کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں، زہریلے مادے ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور خون صاف ہو جائے، تاکہ بچے پر اس کا اثر نہ ہو۔ تو اس لیے اس کا حمل قرار پانے سے پہلے 2 ماہ علاج کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب پہلا بچہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے، یعنی 2 ماہ بعد گر جاتا ہے یا 3 ماہ بعد یا 7 مہینوں سے پہلے گر جاتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض 18 ہے۔ تو جب پتہ چل جائے تو پھر اس کا پہلے علاج کرانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم علاج نہیں کرائیں گے، پھر دوسرا بچہ اگر قرار پا گیا تو پھر وہ بچہ بھی گر جائے گا۔ تو اس طرح ایک عورتوں کے کئی بچے گر جاتے ہیں، 3 4 بچے گر جاتے ہیں۔ تو جس طرح بچہ جنم دینے کے وقت مشقت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو اسی طرح عورت کو جب بچہ 3 4 ماہ بعد گرتا ہے تو پھر بھی وہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، پھر عورتیں کمزور بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یعنی علاج کرانا بہت ہی ضروری ہے، اور ہم اپنے مطب کے اندر بھی کئی مریضوں کا علاج کر چکے ہیں، اور جو حمل قرار پانے سے 2 ماہ پہلے علاج کرتے ہیں وہ علاج اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوتا ہے اور بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر 2 ماہ پہلے شروع کرنے کے ساتھ ساتھ 9 ماہ وہ ہم مصفی خون عرق ہے یا اسی طرح حب 18 حبوب تیار کرتے ہیں، وہ 9 ماہ ہم ساتھ ساتھ استعمال کراتے رہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو دودھ پلانے تک اگر اس علاج کو جاری رکھا جائے تو بچہ ہر قسم کی جلدی امراض سے اور ہر قسم کی
جو خون کی وجہ سے چیزیں مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہتا ہے، بس بلکہ اس کی والدہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ یا تو پہلے 7 ماہ سے پہلے گر جاتا ہے، یا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ سیاہی میل ہو جاتا ہے، یا کئی بچوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے، یا کئی بچے کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اصل میں یہ جو وجوہات ہیں، یہ وہ بلڈ کی خرابی کی وجہ سے، فاسد مادوں کی وجہ سے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا پہلے علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ اگر بچہ قرار پا جائے تو جس طرح یہ بادی غذائیں جیسے آلو، چاول، بڑا گوشت، برائلر گوشت، یا چٹپٹی غذائیں جو زیادہ گرم خشک ہوتی ہیں، ان سے پرہیز بھی رکھا جائے اور زیادہ تر فروٹ کا استعمال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر مسلسل ایک سیب روزانہ کھایا جائے تو بچہ توانا، تندرست اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے مطب کے اندر ایک عرق تیار کر رکھا ہے، اور حبوب اٹھرا کے نام سے ہمارے پاس حبوب ہیں، اور اگر ان کو استعمال کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بچہ تندرست بھی پیدا ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کی جلدی امراض سے محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے گروتھ نہیں کرتے، تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کراتے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ بچہ گروتھ نہیں کر رہا تو ہم اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ اس کا علاج ہے، اگر اس کا وقت پر علاج کر لیا جائے تو بچہ گروتھ بھی کرتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔